جب اسلام طلوع ہوا تو جو غزہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے وہ یونانی گریک بولا کرتے تھے، ارمیک بولا کرتے تھے، پرے کیا کرتے تھے چرچز میں، ٹیکسز دیا کرتے تھے کانسٹینٹینوپل کو۔ اور ہوا یہ کہ جب یہ جو ٹائیڈ ہے، یہ جو لہر ہے جو سینٹرل عربیہ سے، حجاز کے علاقے سے سٹارٹ ہوئی، یہ کسی فوج یا کسی آرمی کو صرف لے کے نہیں آئی اس علاقے میں جس کو لیوانٹ کا علاقہ کہتے ہیں، مگر ایک زبان، ایک آئیڈینٹی کو، ایک دین کو اپنے ساتھ لے کے آئی۔ پچھلی قسط میں ہم نے کہانی ختم کی تھی جب رومنز نے ٹرو کراس کو واپس کیپچر کر لیا تھا ہیراکلس کے زمانے میں پرجیا سے۔ اب یہاں سے آگے کہانی شروع ہوتی ہے اس دین کی، اس ہسٹری کی، اس تاریخ کی جس تاریخ کا ایکو ہم آج تک سنتے ہیں۔ عربک زبان غزہ میں نہیں پیدا ہوئی، یہ حجاز کے علاقے سے، بلکہ شاید تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یمن یعنی سدرن عربیہ کے علاقے سے نکلی، مگر اس کی جڑیں اسی سیمیٹک فیملی کے اندر ہیں جس سے ہیبرو اور ایرامیک نکلی۔ مگر جب اس زمانے کے اندر قرآن شریف کا نزول ہوا تو یہ ایک پنیکل تھا اور آج تک ہے اور ہمیشہ رہے گا عربک زبان کا۔ اور عربک زبان اس وقت تک آتے آتے یعنی اسلام کے طلوع تک اپنی جڑیں بہت زیادہ مضبوط کر چکی تھی۔ پزل اس ساری کہانی کے اندر یہ ہے، پہلی قسط سے لے کے جو آخری قسط اس کی بنے گی، اس کے اندر ایک پزل ہے۔ پزل یہ ہے کہ عربک زبان، وہ لوگ جن کو ہم عرب کہتے ہیں، وہ عراق سے مصر یعنی ایجپٹ تک، بلکہ موروکو تک پھیلے ہوئے ہیں، ناردرن افریقہ میں۔ تو یہ کیا وجہ تھی کہ یہ لوگ جو ایک چھوٹی سی اسٹرپ کے اندر رہتے ہیں جس کو ہم غزہ کہتے ہیں، جب یہ نیشن سٹیٹس بنے تو یہ ایجپشین نہیں بن گئے، سیرین، لیبنیز، جارڈینین، سعودی عرب، اس علاقے کے اندر جو عرب رہتے ہیں، یہ لوگ اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ایک چھوٹے سے علاقے میں آج تک کیوں رہ رہے ہیں؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ جن کو ہم فلسطینی یا پیلسٹینینز ہم کہتے ہیں، وہ کنٹینیوسلی کئی ہزار سال سے ان کے آباء و اجداد اسی علاقے کے اندر رہتے رہے۔ اسیرینز کا زمانہ آیا، بیبلونینز کا زمانہ آیا، پرجنز کا زمانہ آیا، گریکس کا زمانہ آیا، رومیوں کا زمانہ آیا، پھر ایسٹرن رومن امپائر بیزنٹیم کا زمانہ آیا۔ تمام کانکررز کی زبانیں اڈیپٹ کر لی گئیں، ایونچولی پھر ان کے مذاہب بھی اڈیپٹ کر لیے گئے، مگر جو لوگ اس علاقے میں رہتے تھے وہ سن آف دا سوئل رہے، انہوں نے اپنا علاقہ کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اور اوور دا سینچریز عربک زبان، عرب آئیڈینٹی اب ان لوگوں کی آئیڈینٹی بن گئی۔ ان کا جو نام ہے، ان کی جو آئیڈینٹی ہے، وہ کانکررز کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی، مگر جو ان کا خمیر ہے وہ ہمیشہ فلسطینی، پیلسٹینینز رہا۔ آج کے زمانے میں جارڈینینز کو ہم جارڈینین کہتے ہیں، سیرینز ہیں، ایجپشنز یعنی مصری جو ہیں وہ ایجپشنز ہیں، مصری ہیں۔ پیلسٹینینز ایک چھوٹے سے خطے کے اندر اتنی جنگ کے باوجود آج بھی اپنے آپ کو پیلسٹینینز کہتے ہیں۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ 634 سی ای مسلم آرمیز کلیش ہوا بیزنٹین امپائر کے خلاف، بیٹل آف اجنادین۔ یہ جو پہلا بڑا بیٹل تھا جو فلسطین کے علاقے میں لڑا مسلمانوں نے بیزنٹیم یا رومن امپائر کے خلاف، اور مسلمان اس جنگ میں جیت گئے 636 سی ای کے اندر۔ وہ مشہور جنگ جس کو ہم مسلم تاریخ میں بھی یاد رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو ویسٹرن تاریخ ہے اس میں بھی یاد رکھا جاتا ہے، 636 سی ای بیٹل آف یرموک۔ اور بیزنٹیم پاور اس خطے کے اندر بالکل شیٹر کر دی گئی۔ غزہ along with the whole of Palestine یعنی پیلسٹینینز کا جتنا بھی علاقہ تھا وہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر آ گیا۔ شروع میں بہت ہی آہستہ تبدیلی آئی، جو چرچز تھیں وہ اسی طرح کھڑی رہیں، کرسچن بشپس جو ہے وہ غزہ کے اندر اسی طرح چرچز کے اندر سرمن دیا کرتے تھے۔ لینگویج اور ایڈمنسٹریشن البتہ فلسطین کی اور غزہ کی وہ تبدیل ہو گئی۔ عربک زبان یعنی عربی زبان جو کورٹ کی لینگویج تھی، جو حکومت کی لینگویج تھی، گریک یونانی زبان، اس کو اس نے آہستہ آہستہ تبدیل کرنا شروع کر دیا، مگر بہت ہی جلدی چند ہی جنریشنز کے اندر دین تبدیل ہوا اور پھر فائنلی زبان بھی تبدیل ہو گئی، اور 9ویں سنچری تک آتے آتے غزہ ایک مکمل عربک سپیکنگ عرب مسلمان شہر بن گیا۔ مگر اگلے 1300 سال ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو مسلم کانکویسٹ تھا یا مسلم ٹرن ہونا غزہ کا، یہ ایک سنگل ایونٹ تھا دنیا کی تاریخ کے اندر،
مگر ایسے نہیں ہوا، ایک چین آف مسلم ڈائنیسٹیز نے پھر ایونچولی غزہ پہ رول کیا۔ شروع میں جو خلفۂ راشدون کا زمانہ ہے، مدینہ سے 632 سے 661 تک مدینہ المنورہ سے پہ حکومت کی جاتی تھی۔ پھر ایونچولی امید کا زمانہ آ گیا اور پھر یہ دمشق اور ڈمیسکس کیپٹل موو ہو گیا، تو غزہ کو پھر ڈمیسکس سے رول کیا جاتا تھا 730 سی ای تک۔ اور عربک زبان اس وقت تک آتے آتے آفیشیل اسٹیٹ لینگویج تو بنی گئی تھی، مگر غزہ کی اپنی زبان بھی بن گئی تھی اس زمانے میں، یعنی امید کے زمانے میں۔ غزہ کا رستہ وہ کوسٹل رستہ تھا جو سیریا سے باقی مسلم ایمپائر کو کنیکٹ کیا کرتا تھا۔ ہم نقشے پہ اگر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر عباسیوں کا زمانہ آیا اور مسلم کیپٹل شفٹ ہو گیا بغداد میں 969 سی ای۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامک انلائٹنمنٹ کا زمانہ تھا، بہت تیزی سے اسلامک ایجوکیشن نے، اسلامک تعلیم نے، اسلامک فلسفی نے ترقی کی اور غزہ نے اس دور کے اندر پوری طرح شائن کیا۔ پھر ایونچولی فاطمیت کا زمانہ آ گیا اور جو کیپٹل تھا وہ شفٹ ہو کے کائرو میں یعنی قاہرہ میں چلا گیا، اور اب غزہ کو قاہرہ سے رول کیا جاتا تھا 1099 سی ای تک۔ اور غزہ جو پہلے لنک تھا عرب سرزمین کے ساتھ، پھر دمشق کے ساتھ، پھر بغداد کے ساتھ، اب اس پہ حکومت قاہرہ سے یعنی ایجپٹ سے چلائی جاتی تھی۔ پھر صلیبی جنگوں کا زمانہ شروع ہو گیا فاطمیز کے ساتھ ہی۔ کروسیڈرز نے اس علاقے پہ حکومت بھی کی، شہروں کو تہس نہس بھی کیا، خون کی ندیاں بہائے گی، اسپیشلی اگر آپ فرسٹ کروسیڈ کی ہسٹری پڑھیں، صلیبی جنگ کی، پہلی صلیبی جنگ کی، تو آپ کو پتہ یہ لگتا ہے کہ شہروں کے اندر جو جانور بھی رہا کرتے تھے ان کو بھی کاٹ کے ذبح کر دیا گیا تھا۔ یہ علاقہ 1187 تک کروسیڈرز کے قبضے میں رہا۔ اس علاقے میں اب بھی آپ کو کروسیڈر فورٹریسز یعنی وہ قلعے جو کروسیڈرز نے بنائے تھے آپ کو ملتے ہیں۔ فائنلی صلاح الدین ایوبی، ایوبٹس کے اندر 1187 کے اندر بیٹل آف حطین، مشہور زمانہ جنگ، جہاں پہ کروسیڈرز کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے ڈیفیٹ کیا۔ اور جو کرونیکلز ہیں اس زمانے کے لکھنے والے ہسٹورین، چاہے وہ دنیا میں کہیں سے بھی ہوں، صلاح الدین ایوبی نے جب امن دے دیا ان لوگوں کو جس کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا تھا، اس کا ذکر ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ پھر ایونچولی مملوکس کا زمانہ آ گیا، اور جس طرح پچھلی دفعہ غزہ کے اوپر اسیرین سے لے کے رومیوں نے حکومت کی، اسی طرح مختلف لوگ، مختلف قوموں نے اس علاقے کے اوپر، مسلمان ڈائنیسٹیز نے اس علاقے کے اوپر، ان کی مملوکس نے 1517 سی ای تک اس پہ حکومت کی، اور غزہ کو اس ٹائم میں یعنی شہر غزہ کو ایک پروونشل کیپٹل بنا دیا گیا تاکہ وہ دمشق یعنی ڈمیسکس جو ایک بہت بڑا شہر تھا اور قاہرہ جو ایجپٹ میں تھا ساؤتھ میں، اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ بیچ میں غزہ کے شہر کو پروونشل کیپٹل ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اور پھر وہ زمانہ آتا ہے جو آٹومن سلطنت عثمانیہ کا زمانہ، 1517 یعنی 1517 ٹو 1917 یعنی ماڈرن ٹائمز۔ سلیم دا فرسٹ جو آٹومن سلطان تھے انہوں نے مملوکس کو ڈیفیٹ کیا، اور غزہ کو پھر ایونچولی کنٹرول کیا جانا شروع کر دیا گیا استنبول سے، جو کہ پرانا کانسٹینٹینوپل تھا۔ یعنی غزہ جہاں سے رومیوں کے نیچے شروع ہوا، ایونچولی مسلمانوں کے نیچے استنبول سے غزہ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا گیا۔ 400 سال آٹومنز نے اس علاقے کے اوپر حکومت کی۔ اس کی جو مارکیٹیں تھیں اس زمانے میں، جو لوگ ٹریولرز تھے، اس وقت تک آتے آتے دنیا نے ترقی کر لی تھی، دنیا کے اندر ٹریول بہت زیادہ شروع ہو گیا تھا۔ تو ایولیا سلیبی ایک رائٹر یہ لکھتا ہے کہ غزہ کے شہر کے اندر جو باغ تھے ایسے لگتا تھا کہ سلک یعنی ریشم اور اولیو سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب غزہ پہ مسلمانوں کا قبضہ ہوا 634 ٹو 636 سی ای کے اندر، اس وقت ایک فرنٹیئر ٹاؤن سمجھا جاتا تھا۔ عربک زبان آہستہ آہستہ یہاں پہ پھیلی، کرسچنز بھی تھے، بشپس بھی پریچ کیا کرتے تھے۔ 200 سال کے اندر یعنی اگلے 200 سال کے اندر غزہ پہلی دفعہ اپنی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن گیا، یعنی عربک زبان جو ہے، عربی زبان، وہ لوگوں کی زبان بن گئی۔ جو مسجدیں تھیں انہوں نے آہستہ آہستہ چرچوں کی جگہ لینی شروع کر دی۔ جو مارکیٹیں تھیں ان میں جو کاروبار کیا جاتا تھا وہ بھی عربی زبان میں کیا جاتا تھا۔ عباسیوں کے زمانے تک آتے آتے فرملی غزہ ایک مسلم سٹی سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح پہلے کے وقت میں امپائرز آتی تھی وہ پیریفریز کے اندر غزہ کا خیال کرتی تھی، مگر اب غزہ
ہارٹ آف دی اسلامک ورلڈ کے اندر ایک جیتا جاگتا ترقی کرتا ہوا شہر تھا، اور اس بات کا پروف جن لوگوں کو نہیں پتا، اور مجھے یقین ہے کہ اب ہم جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کو شاید یہ نہیں پتا۔ امام الشافعی بورن ان غزہ، یعنی غزہ میں پیدا ہوئے 767 سی ای میں، بہت ہی چھوٹی عمر کے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کو مکہ لے جایا گیا پڑھنے کے لیے۔ غزہ نے ان کو کبھی بھی نہیں بھولا، مگر انہوں نے بھی غزہ کو کبھی نہیں بلایا۔ وہ ایونچولی امام الشافعی کو ہم ایکریڈٹ کرتے ہیں شافعی اسکول آف تھاٹ سے، اسلامک لاء کے اندر جو فقہ ہے اس سے ان کے بانی ہیں وہ، اور یہ چار جو بڑے سنی مکتبہ فکر ہیں جو اسکولز آف تھاٹ ہیں اس میں امام شافعی کا شمار ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں مسلمان ان کی رولنگز کو فالو آج بھی کرتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ امام شافعی کے کسی فتوے کو، ان کی کسی بات کو ریکارڈ کریں، ان کے بارے میں کوئی بات کریں، قاہرہ سے انڈونیشیا تک جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، تو غزہ کو آپ یاد کرتے ہیں، غزہ کی آپ لیگیسی کو یاد کرتے ہیں۔ اچھا، اب جتنی ہم نے تاریخ سنی، ہم اپنی تیسری قسط میں ہیں۔ غزہ کو کانکر کیا گیا، ہمیشہ سبجوگیٹ کیا گیا، یہ پہلی دفعہ تھی تاریخ میں، یعنی غزہ کی اس لمبی تاریخ کے اندر، فلسطین کی اس لمبی تاریخ کے اندر، کہ وہ پارٹنر ان ایمپائر بن گیا تھا، یعنی ایک اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن گیا تھا۔ اس کی حکومت اسی کے لوگ کیا کرتے تھے، اسی کے قسم کے لوگ کیا کرتے تھے، اسی کی زبان بولا کرتے تھے۔ جو ایلیٹ تھے، جو آپ کو اس زمانے میں غزہ کی گلیوں میں، غزہ کی سڑکوں پہ، غزہ کے بازاروں میں ملیں گے، وہ زبان عربی تھی، ان کے نام عربک نام تھے۔ اس کی مسجدوں میں سے قرآن کی آواز آتی تھی عربی کے اندر۔ غزہ کے لوگ جو فلسطینز سے سٹارٹ ہوئے، پھر ایونچولی پیگن ہو گئے، پھر بیزنٹیم رول کے اندر، رومن رول کے اندر کرسچن ہو گیا، مسلم عربس تھے، اور اب وہ پہلی دفعہ ماسٹرز آف دیئر اون ریجن تھے۔ مگر اس ساری کہانی کے اندر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ان لوگوں کی ریلیجیس یا لنگوسٹک آئیڈینٹی نہیں ہے، وہ ہمیشہ جڑے رہے اپنی زمین کے ساتھ۔ ان کو آپ عرب کہہ لیں، ان کو آپ مسلم کہہ لیں، ہمیشہ فلسطینی جو تھے وہ فلسطینی رہے، اور آج بھی وہ اپنے آپ کو فلسطینی کہتے ہیں، ڈیپلی روٹیڈ ان دی سوئل آف غزہ۔ ہم نے اپنی پہلی دونوں قسطوں میں جو پیرلل جوئش سٹوری ہے، ببلیکل سٹوری سے لے کے جو جوئش یہودیوں کی جو کہانی ہے اس کو ہم پیرلل لے کے چلیں۔ اس قسط کے اندر چونکہ آپ کو تسلسل سے بتانا ضروری تھا کہ مسلمانوں کی جو حکومت آئی تو اس کے بعد کنورژن کیسی ہوئی، مگر یہاں پہ اب ہم آپ کو سٹوری کے اندر جو پیرلل ہسٹری ہے اس کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ واٹ اباؤٹ دا جوز ان دا مسلم رول؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عمریہ کووننٹ کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، اس کووننٹ کے اندر جب یروشلم کو فتح کیا گیا تو پروٹیکشن کا وعدہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائیوں کو بھی، یعنی کرسچنز کو بھی، اور یہودیوں کو بھی، یعنی جوز کو بھی، یہاں تک کہ جو یروشلم میں داخلہ بند تھا ان کا بیزنٹیم دور کے اندر، یعنی کرسچن دور کے اندر، اس کی ان کو اجازت دی گئی۔ سینچری سے جو کرسچنز تھے انہوں نے بین کیا ہوا تھا کہ یہودی یروشلم کے اندر بیت المقدس میں نہیں جا سکتے۔ ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر عباسی زمانہ آیا، اگین بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، اور اسپیشلی آج جو ویسٹ ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس تاریخ کو ریپیٹ کریں۔ سعدیہ گون بہت ہی مشہور جوئش اسکالر عربی میں لکھتے تھے، اور انہوں نے جوئش سیکرٹ ٹیکسٹ کی ٹرانسلیشنز بھی کی، اور اس کے علاوہ جو فلسفی تھی، جوئش فلسفی، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کام کیا۔ یہ عباسی دور میں ہوا۔ اندلوسیہ، ہم نے اس سے ایک ویڈیو میں بھی اندلوسیہ کی تاریخ پہ ویڈیو بنائی ہے، مسلم اسپین کے اوپر۔ جو سب سے مشہور نام ملتا ہے ہمیں ان چند 100 سالوں کا، جو یہودی بھی آج ان کو اپنے سب سے بڑے اسکالرز کے اندر مانتے ہیں، موزس میمونیڈیز، اندلس میں رہا کرتے تھے۔ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں عرب لوگ جو ہیں وہ ہمارے دوست بھی ہیں اور ہمارے پروٹیکٹرز بھی ہیں، اور یہ ضرور ہے کہ حاکم ہیں تو کچھ چھوٹا موٹا پرابلم ہو بھی جاتا ہے، مگر وہ ہمارے ساتھ بہت ہی بہتر سلوک کرتے ہیں، مرسیفل سلوک کرتے ہیں، اور اس سے بہت بہتر ہے جس زمانے میں ہم کرسچنز کے اندر رہتے تھے۔ جو لوگ سیکرٹ ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں، جو لوگ بڑے بڑے علماء کرام ہمارے ہاں مسلمانوں میں کہتے ہیں، وہاں بھی
جو ان کے بڑے لیڈرز تھے جوئش فیتھ کے، وہ یہ مانتے ہیں کہ موزیس میمونیڈیز وہ شخص تھے، انہوں نے جوئش فلسفی کے اوپر، جوئش اسکرپچر کے اوپر، جوئش تھیولوجی کے اوپر بہت بڑا کام کیا۔ یہ جو موزیس میمونیڈیز کا زمانہ ہے، ان کی رائٹنگز ہے، ہم سب پڑھ لیتے ہیں، مگر جو بات پڑھنے والی ہے اس کو نہیں پڑھتے۔ اب آپ کو اس تاریخ میں لے کے چلتے ہیں جس تاریخ کا ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، یعنی اس سلطنت عثمانیہ کی تاریخ۔ اسپین کے اندر جب انکوزیشن آئی فرڈینینڈ اور ایزابیلا کے دور میں، تو ایک دفعہ پھر سے اندلس سے مسلمانوں کو بھی نکال دیا گیا، مگر یہودیوں کو بھی، جوئش لوگوں کو بھی ایکسپیل کر دیا گیا۔ سال ہے 1492۔ آٹومن سلطنت کے اوپر استنبول میں سلطان بیٹھے تھے، سلطان باجزید II۔ انہوں نے فرڈینینڈ آف اسپین کو موک کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ فرڈینینڈ آف اسپین کو ایک سمجھدار، ایک وزڈم والا آدمی، ایک وائز آدمی سمجھتے ہو، اپنے ملک کے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، اپنے ملک کو امپاورش کرتا ہے، مگر اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے میری ریاست، میری سلطنت مضبوط ہو رہی ہے۔ اجازت دی گئی آٹومن سلطنت کی طرف سے، سلطان باجزید II کی طرف سے، کہ یہودی جو اندلس سے نکالے گئے ہیں وہ ہیبرون کے اندر، وہ صافت کے اندر، وہ یروشلم کے اندر اور وہ غزہ کے اندر دوبارہ آباد ہو سکتے ہیں۔ فار سینچریز مسلم رول کے اندر مسلمان اور یہودی یعنی جوئش فیتھ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمسایوں کی طرح رہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کے اندر ایک سسٹم ہے جہاں پہ ٹیکس کیا جاتا ہے نان مسلمز کو، جس کو جزیہ کہتے ہیں۔ ٹینشنز کیا تھیں اس زمانے میں؟ بالکل ٹینشنز ہوں گی، کیونکہ مسلمان حاکم تھے، اور آج بھی مسلمانوں میں حاکم اور محکوم کا فرق ہے، تو وہاں پہ تو مذہب کا بھی فرق تھا، وہاں پہ زبان کا بھی فرق تھا، وہاں پہ بیک گراؤنڈ کا بھی فرق تھا، اور میڈیول زمانہ تھا، تو ظاہر ہے کہ ٹینشنز جو ہیں وہ ضرور ہوں گی۔ مگر یہ جو آئیڈیا ہے کہ ہم ازلی دشمن ہیں، یعنی مسلمان اور یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہ آئیڈیا ایکچولی تاریخ کے اندر انٹرنچ نہیں ہے، ایک ماڈرن آئیڈیا ہے۔ اور اب ہم جس دور میں آپ کو لے کے جا رہے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر، وہاں پہ یہ جو آئیڈیا ہے کہ مسلمان اور یہودی ایٹرنل دشمن ہیں، اس آئیڈیا کے بیج بوئے گئے۔ آٹومنز کے زمانے تک آتے آتے ایک دفعہ پھر ہماری ویڈیو کا جو کور کویسچن ہے کہ کوننٹ ورسز کنٹینیوٹی، ان کی جو لڑائی ہے، ان کی جو بحث ہے، ان کی جو تکرار ہے، یہ ابھی تک چل رہی تھی۔ جوئش لوگ، یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ کوننٹ کلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایٹرنل پرومس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ زمین پرومس کی گئی ہے آپ کو اور آپ کی آل کو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وعدہ جو ہے یہ ازل تک قائم رہے گا، یہ قیامت تک اس وعدے کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ پیلسٹینینز، فلسطینی یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے اس میں کنٹینیوٹی، اس میں ہماری روٹس ہیں، ہمارے آباء و اجداد دفن ہیں کئی ہزار سال سے۔ آپ ان کو پیگن کہہ لیں، کرسچن کہہ لیں، مسلم کہہ لیں، مگر ان کی زمین میں ان کی جو ملکیت ہے، ان کی جو مٹی ہے، وہ ان کے خمیر کا حصہ رہی ہے اس سے بہت پہلے سے، جب یہاں پہ یہودی آ کے بسے۔ اس بات کو بھی تاریخ میں نہیں بتایا جاتا۔ اس سرزمین کو ہمیشہ پچھلے 3000 سال سے پیلسٹائن کہا جاتا ہے۔ جنڈ فلسطین انڈر دی خلیفیز، یعنی رومنز نے بھی اس زمین کو فلسطین کا، اور جب ارلی مسلم امپائر تھی اس کو جنڈ فلسطین کہا کرتے تھے، اور آٹومنز کے اندر اس علاقے کا آفیشیل نام فلسطین تھا۔ یعنی ہمیشہ سے جو بھی لوگ آئے، جنہوں نے بھی اس علاقے سے گزرے، جس مرضی امپائر سے ان کا تعلق ہو، جس مرضی مذہب سے ان کا تعلق ہو، جس مرضی زبان کو وہ بولتے ہوں، اس علاقے میں جب بھی وہ آئے تو انہوں نے اس علاقے کو فلسطین قرار دیا، اور اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو پیلسٹینینز کہا جاتا تھا۔ 1917 دی بگننگ آف دی اینڈ آف مسلم گلوری، برٹش فورسز 3 جنگیں لڑی غزہ سے باہر، آٹومن سلطنت عثمانیہ کا دور ختم ہو گیا۔ غزہ 400 سال کے بعد استنبول سے نہیں، اب لنڈن سے رول کیا جا رہا، اور جنرل ایلن بی نے یروشلم میں داخل ہو کے یہ جو کنٹینیوس رول تھا تقریباً 1200 سال کا مسلمانوں کا، اس کو بریک کر دیا۔ اب طاقت جو ہے وہ ویسٹ کی طرف جاری تھی، برٹن کے اندر ایز اے برٹش پروٹیکٹریٹ۔ یہ جو سیڈز آف ماڈرن کانفلکٹ ہے، یہ جو بیج ہیں آج کے زمانے کے کانفلکٹ کے، زائنزم، پارٹیشن، ریفیوجی، جنگ،
1917 سے اس بیج کو بونا شروع کر دیا جو آج 2025 میں ایک تناور درخت بن کے پوری دنیا کے لیے ایک عذاب بن گیا۔ اگلی قسط برٹش پروٹیکٹریٹ، کریشن آف اسرائیل اینڈ غزہ ٹوڈے۔ بہت شکریہ۔